السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک ویڈیو شیئر کیا گیا ہے اور اس ویڈیو کی معلومات کے سلسلے میں سوال کیا گیا۔ تو اولاً عرض یہ کروں گا کہ آج کل وسائل اتصال کی آسانی اور سہولت کی وجہ سے ویڈیوز اور اس طرح سے آڈیوز جو ہے نشر کیے جاتے ہیں۔ تجارت بنا لی ہے لوگوں نے، دکان کھول کھول کر بیٹھ گئے ہیں اور ہر کس و ناقص لیکچر دے رہا ہے اور جو جی میں آتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، اور ہم جو ہے ہر ایک کی سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، ہر ایک کی بات نہیں سنی جاتی، ہر ایک کی تقریر نہیں سنی جاتی، ہر ایک کی کتاب نہیں پڑھی جاتی ہے۔ علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے، علم علماء سے حاصل کیا جاتا ہے۔ باعتماد ثقہ علماء سے علم حاصل کیجیے۔ اس طرح کے ویڈیو اور اس طرح کے آڈیو، ان تمام چیزوں کے چکر میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے۔ اس میں ہر طرح سے الٹی سیدھی چیزیں جو ہے جو چاہتے ہیں وہ شامل کرتے ہیں اور امت کی خیرخواہی کا اظہار کرتے ہیں، اور لوگ ان کے چکر میں آ کر کے صحیح غلط کی تمیز ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے احتیاط ہونا چاہیے کہ انہی کی کتاب پڑھیں جو قابل اعتماد علماء ہیں، جو ثقہ ہیں، اور انہی کی تقریریں سنیں، انہی کے پروگرام سے استفادہ کریں۔ ہر کس و ناقص کی نہ سنتے رہیں۔ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ، سنبھالیں گے وہ کیا کلیجہ کسی کا۔ تو ان العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، امام ابن سیرین رحمہ اللہ نے یہ انتباہ دیا تھا، سن لو علم دین ہے، اس لیے علم سیکھنے کے لیے دیکھو کہ تم اپنے اس دین کو، علم کو کس سے لے رہے ہو۔ تو وہ اس کا منہج صحیح ہو، اس کا علم صحیح ہو۔ علم العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علم علماء کے ذریعے حاصل کیا جائے گا۔ اس ویڈیو اور اس طرح کے ہر کس و ناقص جس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، جو مجہول ہے، مجہول کی روایت قبول نہیں کی جاتی ہے۔ جو مجہول ہو اس کی روایت نہیں قبول ہوتی ہے، محدثین اس کی روایت کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ مجاہیل آج کل جو ہر کس و ناقص جو ہے علماء کے بھیس میں جو ہے نمودار ہو گئے ہیں، اور جو ہے جو چاہتے ہیں پھیلاتے ہیں لوگوں میں۔ تو اسی قسم کی یہ بھی ایک جو ہے ویڈیو ہے جو یہاں شیئر کی گئی ہے، جس کے اندر لوگوں کو یہ بتلایا گیا ہے کہ قیامت بس اب چند سال باقی ہے، ہم آخری مرحلے میں ہیں، قیامت کے بس اب آٹنے والی ہی ہے، اب چند سالوں میں قیامت آ جائے گی۔ تو اس طرح کی پیشین گوئیاں کرنا یہ غلط ہے۔ قیامت قریب ہے لیکن کب آئے گی یہ کسی کو نہیں معلوم۔ یہاں پر ہمارا جو ہے تعلق 3 روایات سے، اس میں 3 روایتیں بیان کی گئی ہیں خاص طور سے۔ تو پہلی 2 روایات جو بیان کی گئی ہیں وہ صحیح، لیکن آخر میں جو قیامت کی پیشین گوئی کر دی گئی بس اب 3 سال میں قیامت آنے والی ہے، یہ باطل ہے۔ پہلی بات جو یہاں پیش کی گئی ہے کہ جو ہے جزیرۃ العرب یہ سرسبز و شاداب ہو جائے گا قرب قیامت۔ یہ بات صحیح ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 157۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحدا يقبلها منه وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا۔
کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ ماں، یہاں تک کہ مال بہت زیادہ ہو جائے گا، بہ پڑے گا مال، یہاں تک کہ انسان اپنی زکوٰۃ لے کے نکلے گا تو اس کی زکوٰۃ قبول کرنے والا، لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ حتیٰ، اور قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ تعود ارض العرب مروجا ونارا، جب تک کہ سرزمین عرب سرسبز و شاداب اور نہروں اور دریاؤں سے بھر نہ جائے۔ یہ حدیث صحیح حدیث ہے، جسے صحیح مسلم کی روایت ہے۔ قرب قیامت یہ ہوگا، جزیرۃ العرب مال کی فراوانی ہوگی اولاً، اور زکوٰۃ لینے والے لوگ نہیں رہ جائیں گے، فقر و محتاجی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری چیز یہ کہ سرزمین عرب، جس کو ہم ریگستان دیکھتے ہیں، چٹیل میدان دیکھتے ہیں، یہ سرزمین جو ہے سرسبز و شاداب ہو جائے گی، نہریں بہیں گی، دریا بہیں گی، اس میں پانی کی فراوانی ہو جائے گی۔ یہ قرب قیامت یہ ہوگا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ حالات اب بدل رہے ہیں، حالات اب بدل رہے ہیں، پانی کے چشمے پھوٹ رہے ہیں، اور جو ہے سرسبزی شادابی پھیل رہی ہے۔ یہ قرب قیامت کی علامت۔ دوسری حدیث جو پیش کی گئی ہے وہ ہے لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتی بالمشرکین وحتى تعبد قبائل من امتی الاوثان۔ یہ سنن ترمذی، ابو داود اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ سنن ترمذی 2202 اور 2219 نمبر، ابو داود 4252 اور ابن ماجہ 3952 نمبر کی یہ حدیث ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس کے اندر یہ طویل روایت کا ایک ٹکڑا ہے، روایت طویل ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہ لا تقوم الساعة، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حتیٰ تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبائل مشرکین سے جا ملیں گے، اور حتیٰ تعبد قبائل من امتی الاوثان، اور اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک میری امت کے کچھ قبائل بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں، بتوں کی پوجا نہ کرنے لگیں۔ تو یہ قرب قیامت کی ہے کہ مسلمان بھی بت پرستی میں آ جائیں گے، شرک میں آ جائیں گے، شرک کرنا۔ اور آج دیکھ نہیں بازار گرم ہے شرک کا، شرک کا بازار گرم ہے، حتیٰ کہ جزیرۃ العرب میں جو ہے مندریں بن رہی ہیں، گرجا گھر بن رہے ہیں، شرک کے اڈے کھولے جا رہے ہیں، اور مسلم لوگ اس کا افتتاح کر رہے ہیں۔ یہ ہو رہا ہے، تو قیامت انتہائی قریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن تیسری بات جو یہاں کہی گئی ہے کہ بس اب یہ آخری صدی ہے ہجری، قیامت کے چند سال باقی، ایک صدی بھی باقی نہیں ہے، جو ہے یہاں جو ہے یہ بات جو کہی گئی ہے یہ 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، 15ویں صدی ہجری چل رہی ہے، اور اب ہم جلد ہی سن 1440 میں داخل ہونے والے، 1439 کے آخری ایام ہم گزار رہے ہیں، اور 1440 میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ 15ویں صدی مکمل ہونے میں 60 سال کا اور 60-61 سال کا اور فاصلہ ہے۔ 15ویں صدی مکمل ہو جائے گی ہجری، 15ویں صدی ہجری مکمل ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو کے اندر یہ بتلایا گیا ہے کہ اس امت کی عمر 1.5 دن ہے، ایک دن کو بتایا 1000 سال، اور 1.5 دن ہو گئے یعنی 1500 سال۔ 1.5 دن یہ بتایا گیا ہے کہ 1.5 دن ہے، اس امت کی عمر 1.5 دن، یعنی 15 سال، 1500 سال، 1500 سال ہے اس امت کی عمر۔ یہ بات بتایا گیا ہے اس ویڈیو کے اندر، جو انتہائی
باطل. یہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. تحدید کوئی نہیں کر سکتا. یعنی اب ہم یہ کہیں کہ 41 سال کے بعد قیامت آ جائے گی. تو آئیے دیکھیں اس سلسلے میں یہ کہنا کہ 1500 سال کے بعد جو ہے سے آتے آتے قیامت آ جائے گی، اس سلسلے میں جو ہے لوگوں نے کچھ روایتیں بیان کی، جیسے کہ سیوطی نے اپنی کتاب الحاوی جلد نمبر 2 صفحہ 249 سے لے کر 256 تک اس طرح کی روایتیں کچھ ذکر کی ہیں. اس کے اندر ہے کہ دنیا کی مدت جو ہے 7000 سال، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو ہے آخری جو ہے چھٹے حصے میں آپ کی جو ہے بعثت ہوئی. چھٹا جو الف السادسہ میں جو ہے چھٹے حصے میں، چھٹی صدی جو ہے چھٹے ہزار میں جو ہے آپ بھیجے گئے ہیں. بیچ آخر میں چھٹے ہزار کے آخر، یعنی 6500 سال گزرنے کے بعد آپ مثلا بھیجے گئے ہیں، یہ روایت بتاتی ہے. اور اس کے حساب سے جو ہے اس امت کی عمر جو ہے 1000 سال سے زیادہ ہوگی اور 1500 سال سے کم ہوگی. یہ جو ہے واضح بتلایا جا رہا ہے. جیسے یہاں اس ویڈیو میں کہا گیا کہ اللہ نے آپ کو ایک دن دے کی امت کی عمر پوچھی تو کہا ایک دن ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اضافہ کیا گیا کہ آدھا دن اور دیا جا رہا ہے. تو وہی یعنی 1500 سال اس امت کی عمر ہے. تو یہ آخری امت ہے، اس کا مطلب 1500 سال کے اندر اندر جو ہے قیامت آ جائے گی. تو اب یہ 15ویں صدی ہے، 1440 میں ہم داخل ہو رہے ہیں. تو اس 1500 سال پورا ہونے میں اب ایک جو ہے 61 سال اور باقی ہے. 61 سال اور ہے کہ یہ 15ویں صدی پوری ہو جائے گی. تو سیوطی نے ایک تو یہ روایت ذکر کی، اور دوسری روایتیں جیسے یہاں جو کہی گئیں اس طرح کی روایات جو اسرائیلی روایات ہیں جن سے احتجاج کرنا جائز نہیں ہے، اور ضعیف اور من گھڑت روایتیں ہیں، جو ہے موضوع اور مکذوب یہ روایات ہیں من گھڑت. اس کے ذریعے سے اس طرح کی پیشین گوئیاں سنانا یہ بہت بڑی حماقت اور بیوقوفی ہے، اور صریح قرآن اور احادیث کی مخالفت ہے. اگر یہ کام بات جو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر اگر یہ صحیح ہے تو اس کا مطلب ہر ایک کو معلوم ہے قیامت کب ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب کو معلوم ہے قیامت کب قائم ہوگی. اور قرآنی آیات اور احادیث کی یہ کہنا کہ معلوم ہے لوگوں کو قیامت کب آئے گی، یہ خلاف ہے، کیونکہ قرآن و حدیث اس بات پر متفق ہے کہ قیامت کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 30 میں بیان فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا. کہ آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور تمہیں کیا خبر شاید قیامت قریب ہو. ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالی نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہوئے یہ واضح کیا ہے کہ قیامت کا علم آپ کو نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ہے. اور اگر لوگ آپ سے اس کے بارے میں پوچھیں تو اس کا علم اللہ کی طرف آپ لوٹا دیجیے. اسی طرح امام شنقیطی رحمہ اللہ جو ہے جلد نمبر اپنی تفسیر میں جلد نمبر 6 صفحہ 604 پہ کہتے ہیں کہ جو ہے انما جو ہے انما علمها عند اللہ کی تفسیر کرتے ہوئے کہ انما یہ صیغہ حصر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا
کہ قیامت کا علم اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، جس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الی ربک منتہاها انما انت منذر من یخشاها۔ سورہ نازعات کی آیات ہیں 42 43 جو ہے 44 3 آیتیں کہ اے نبی آپ سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب برپا ہوگی، آپ کو اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے، آپ کو کیا خبر؟ اس کی انتہا، اس کے علم کی انتہا اللہ کے تمہارے رب کے پاس، اور آپ تو صرف جو ڈرنے والے ہیں ان کو ڈرانے والے، جس وقت قیامت کا خوف ہے ان کو ڈرانے والے۔ تو ابن کثیر رحمہ اللہ ان آیات کی تفسیر میں جلد نمبر 4 صفحہ 736 میں فرماتے ہیں یعنی اس کا علم اے نبی آپ کو نہیں ہے اور نہ کسی مخلوق کو ہے، بلکہ اس کا علم یہ اللہ عز و جل کے پاس ہے، وہی صحیح وقت تعین کے ساتھ اس کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے۔ الی ربک جو ہے منتہا ہے۔ اور شیخ سعدی رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا جو بندوں کا علم قیامت کے بارے میں بندوں کا ہونے میں کوئی مصلحت، دینی مصلحت نہیں تھی نہ دنیاوی مصلحت تھی، تو مصلحت اس میں ہے کہ اس کے علم کو مخفی رکھا جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کو تمام مخلوق سے چھپا لیا اور اپنے لیے خاص کر لیا، الی ربک منتہا۔ اسی طرح احادیث اس سلسلے میں بھی شمار ہیں، جیسے حدیث جبریل صحیح مسلم میں حدیث نمبر 8 پڑھیے کہ جب جبریل امین نے پوچھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ متی الساعہ، تو آپ نے فرمایا ما المسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی جبریل نہ تم کو تعین معلوم ہے نہ مجھے معلوم۔ تو یہاں پر جو ہے یہ واضح ہو گیا، یہ قرآن و حدیث اس بات کے لیے جو ہے وضاحت کر دی، قرآن و حدیث نے اس بات کی کہ قیامت کا علم کسی کو پتہ نہیں، اس کی تعین کوئی نہیں جانتا ہے، اس کا علم صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ تو یہاں پر جو سیوطی نے یہ روایتیں ذکر کی ہیں الحاوی کے اندر، تو وہ سب ضعیف جو روایتیں بھی ہیں، سب ضعیف اور موضوع و من گڑت ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ المنار المنیف جلد نمبر 1 صفحہ 80 میں فرماتے ہیں، منار المنیف میں فرماتے ہیں کہ جو ہے یہ حدیث موضوع ہے، اور اسی طریقے سے اولا تو یہ موضوع ہے، اور اسی طریقے سے یہ صریح قرآن اور حدیث کے صریح قرآن کے مخالف، کیونکہ دنیا کی مقدار جو یہاں بتایا گیا 7,000 سال ہے، اور ہم آخر میں آئے ہیں، جو ہے آخری ساتویں حصے میں اس وقت گزارا کر پہنچ چکے ہیں، تو یہ واضح کذب ہے، کیونکہ اگر یہ بات صحیح ہے تب قیامت میں کتنے دن باقی؟ قیامت میں اب جو ہے بہت کم دن باقی ہیں۔ علامہ قیم اپنے زمانے کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ جو ہے اب جو ہے 251 سال انہوں نے بتایا کہ باقی، اور اللہ تعالی فرماتا ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتيكم الا بغتة یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 پڑھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب آئے گی، تو کہہ دیے اس کا علم میرے رب کے پاس ہے، اس کا علم اس کے وقت کا کو اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ظاہر نہیں کرتا۔ وہ زمین و آسمان بوجھل ہو چکے ہیں، وہ اچانک تم پر قیامت آئے گی، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں گویا کہ آپ کو اس کا علم ہے، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اس کے علم اللہ کے پاس ہے۔
اور اسی لیے حافظ بن کثیر رحمہ اللہ النہایہ فی الفتن والملاحم جلد 1 صفحہ 25 پر فرماتے ہیں کہ لم یثبت فی حدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه حدد وقت الساعة بمدة محصورة انما ذکر شيئا من اشراطها واماراتها وعلاماتها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی محدد متعین مدت ذکر کہیں نہیں کی ہے، نہیں بیان کیا حدیث میں۔ اس کا ذکر اس کے اشراط کا، اس کی نشانیوں کا، اس کی علامتوں کا آپ نے ذکر کیا۔ اور اسی طریقے سے جلد نمبر 2 صفحہ 28 پر فرماتے ہیں اسی کتاب نہایہ میں کہ جو اسرائیلی روایات میں کتابوں میں ہے، اہل کتاب کی کتابوں میں جو چیز تحدید واقع ہے، اور یہ ہزاروں اور جو ہے سالوں کے سلسلے میں، تو بے شمار علماء نے اس کو غلط قرار دیا ہے اور یہ روایتیں اسی کی حقدار ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ روایت ہے دنیا جمعۃ من جمع الآخرہ، دنیا ایک جمعہ ہے، یعنی ایک ہفتہ ہے جو ہے آخرت کے ہفتوں میں سے آخری ہفتہ، اور اس کی سند بھی صحیح جو ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے سلسلے میں جو بھی تعین کی باتیں کرتے ہیں، وہ جو بھی روایتیں بیان کرتے ہیں وہ سب بے بنیاد ہے، وہ صحیح نہیں۔ اسی طرح امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ کے اندر صفحہ 444 میں فرماتے ہیں کہ جو بھی تحدید کے قیامت کے دن کی تحدید میں، تعین میں جو بھی روایتیں ہیں، ایک تو یا تو ان کی کوئی اصل بنیاد نہیں، بے بنیاد ہے، یا وہ ان کی سند ثابت نہیں ہے، من گڑت ہے۔ یہ سیوطی نے خود جو ہے اس کے کو باطل قرار دیا ہے، کیونکہ سیوطی کہتے ہیں اپنی کتاب میں کہ مہدی جو ہے یہ 200 سال الف بمیت سنہ، بعد الالف بمیت سنہ، یہ جو سیوطی کہتے ہیں کہ بعد الالف 1200 سال بعد جو ہے مہدی ظاہر ہوں گے، اور جو ہے اب کتنے سال گزر چکے ہیں؟ 1400 جو ہے 40 میں پہنچ چکے ہیں، 1440 سے، تو اور مہدی کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا، مہدی کا ابھی تک ظہور نہیں ہوا، تو اس کا مطلب کہ بات یہ جھوٹی ہو گئی، سیوطی کی یہ بات جو ہے جھوٹی ہے، ابھی تک مہدی ظاہر نہیں ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا ہے کہ لوگ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد 120 سال جو ہے 120 سنہ رہیں گے، پھر قیامت قائم ہوگی۔ 120 سال مہدی سورج کے نکلنے کے بعد 120 سال رہیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب یہ سورج مغرب سے نکل چکا ہے، اس وقت مغرب سے نکل رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم 60 سال باقی ہے، صرف یہ 15ویں صدی پورا ہونے میں 60-61 سال ہے، اور 120 سال انہوں نے کہا کہ 120 سال اس کے بعد کیا ہے، تو سورج ابھی تک نہیں نکلا مغرب سے، ابھی تو مشرق ہی سے نکل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے سیوطی نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ دجال جو ہے 100 سال پر ظاہر ہوگا، الدجال یظہر علی رأس 100 سنہ، 100 سال کے بعد، اور مسیح عیسیٰ بن مریم اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے، اور ہم جو ہے اس وقت آخری 100 سال میں ہیں، 60 سال اور باقی ہیں ان کے حساب سے، تو یہ الگ گزر چکا، اور دجال بھی نہیں ابھی آیا، عیسیٰ بھی نازل نہیں ہوئے، تو نہ مہدی کا ظہور ہوا، نہ دجال کا ظہور ہوا، نہ عیسیٰ کا بھی تک ظہور ہوا، اور ان کی تعین کے مطابق تب تو قیامت سر پر ہے، 60 سال کے اندر قیامت آ جائے گی۔
تو اور یہ واضح ہے کہ تمام یہ نشانیاں، دجال، نزول عیسیٰ، طلوع شمس اور مہدی کا ظہور، یہ سب جو ہے قیامت سے پہلے ہونی چاہیے. اور سویتی نے کچھ خود کہا کہ باکثر میں 100 سنہ، 200 سال سے پہلے واقع ہو جائیں گے. اب 60 سال باقی ہے، کہاں جا سکتے. تو یہ تمام چیزیں، یہ خود یہ تمام چیزیں جو بیان کی جاتی ہیں، یہ سب باطل، یہ سب باطل ہے. یسألونک عن الساعة قل انما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قریبا. یہ ہے کہ آپ سے لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اس کا علم اللہ کے پاس ہے، اور شاید کہ قیامت قریب ہے، تمہیں کیا پتہ، شاید قیامت قریب ہو. جو ہے سورہ احزاب آیت نمبر 63 میں. تو اس طریقے سے یہاں جو ہے یہ اس طرح کی باتیں جو عام کی جاتی ہیں، اتنے دن باقی، اتنے دن باقی، یہ صریح قرآنی آیات اور احادیث کے حقائق سے پیدا ہے. ابھی نہ دجال کا ظہور ہوا ہے، نہ مغرب سے سورج طلوع ہوا ہے، اور نہ جو ہے مہدی کا ظہور ہوا ہے. تمام چیزیں ابھی باقی ہیں. عیسیٰ کا نزول نہیں ہوا ہے. یہ تمام چیزیں ہونی ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہے. یہ تمام چیزیں قیامت سے پہلے ہوں گی. ابھی تک نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں پھر 40 سال جو صرف 60 سال کی اور زیادہ سے زیادہ اور دنیا کی عمر ہے، قیامت آنے والی ہے. تو اس طرح کی چیزوں کی پیشین گوئی کرنا یہ غلط ہے، یہ باطل ہے. اس سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے، اور ہمیں ہدایت دے کہ ہم ایسے لوگوں سے دور رہیں. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.